مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے گورنر بنے، ان کو بنایا گیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں، تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہاں کی فضا ہموار کی، بہت اہم کردار ادا کیا. اور جو خوارج تھے، جو سیدنا علی کے بھی دشمن تھے اور سیدنا معاویہ کے بھی دشمن تھے، ان کا انہوں نے بہت حد تک صفایا کیا، بہت بڑا حصہ. دیکھیے کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حالات کبھی کبھی اس کے لیے بھی پریشانیاں لے آتے ہیں، مشکل کا دور بھی آتا ہے. آپ پر الزام لگا، ایک اخلاقی الزام آپ پر لگایا گیا. بصرہ کے جب گورنر تھے اور ان سے پہلے عتبہ بن غزوان، ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کو وہاں کا گورنر بنا دیا، بصرہ کا. تو آپ اس علاقے، جو نو آباد علاقہ تھا، بڑے بہترین انداز سے چلانے کے لیے دفتر قائم کی، پورے شہر کی معلومات مرتب کیں، اور اہل بصرہ کے وظائف اور فوجیوں کے تنخواہیں مقرر کیں اور اس کے رجسٹر بنایا. تو بصرہ میں بحیثیت گورنر کی حیثیت سے جب یہ کام کر رہے تھے تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. تو ایک عورت، اس کا نام ام جمیل تھا، اس کا خاوند جنگ میں شہید ہو گیا تھا اور وہ اقتصادی مشکلات کا شکار تھی، تو اپنے اخراجات کے لیے لوگوں سے تعاون لیتی تھی، کیونکہ آپ گورنر تھے، صحابی رسول ہیں اور اس مقام پر فائز تھے، تو یہ مدد کے لیے آپ کے پاس بھی آتی تھی. تو اس کی وجہ سے کچھ شر پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، ہر جگہ. اللہ رحم فرمائے، اب تو بعض مسجدوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، خواہ شر کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو انہوں نے آپ پر یہ الزام لگا دیا، نعوذ باللہ. یہ خبر مدینہ میں سیدنا عمر تک پہنچ گئی. آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کیا اور مغیرہ بن شعبہ کو فوراً مدینہ طلب کر لیا. کوئی بھی ہوتا تھا فوراً اس کا محاسبہ کرتے تھے. آپ کو جب حکم ملا سیدنا مغیرہ بن شعبہ گورنر کا چارج سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر وہاں سے آپ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب وہاں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ساری جھوٹی باتیں تھیں اور آپ پر الزام لگایا گیا تھا. یعنی جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پھر کوفہ کا گورنر بنایا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کا دور آ گیا. سیدنا عمر فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے. سیدنا عثمان کا دور آیا تو سیدنا عثمان نے کسی مصلحت کے پیش نظر سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر نامزد کر دیا اور ان کو معزول کر دیا. تو یہ معزول ہونے کے بعد مغیرہ بن شعبہ جہاد کے لیے چلے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اپنے آبائی وطن طائف میں جا کر آپ اپنے رہائش اختیار کر لی.